یہ دروازہ تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ایک گرجدار آواز نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایک معمولی سی عورت کے لیے میرا گھر اجاڑ رہے ہو؟ دوسری طرف سے ایک تیکھی اور زہریلی آواز ابھری جس میں غصہ اور غرور نمایاں تھا۔ یہ وہ رات تھی جس نے کئی رشتوں کی حقیقت کھول دی تھی اور ایک معصوم کی سسکیوں نے سیدھا عرش ہلا دیا تھا۔ میرا نام زلیخا ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے جن کی تنخواہ بہت کم تھی، لیکن ایمانداری ان کی رگ رگ میں بھری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو میرے باپ نے ہمیشہ حلال پلایا تھا اور کبھی حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے اندر نہ جانے دیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ زلیخا بیٹی، ادھر ہو ذرا، میری بات سنو۔ ابا نے شام کے وقت چارپائی پر بیٹھتے ہوئے مجھے آواز دی۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ جی ابا جان، فرمائیے۔ میں دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بیٹا، رزق حلال میں جو سکون ہے وہ حرام کی کروڑوں کی دولت میں نہیں۔ میں آج تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم زندگی بھر اس اصول کو یاد رکھو۔ ابا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی ابا، آپ کی دی ہوئی تربیت میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ان کے ہاتھ چوم لیے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت بہت اچھی کی تھی، اس لیے ہمارے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ میں بمشکل 10 برس کی تھی جب میری ماں ایک اچانک بیماری کے باعث اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کی موت نے ہمارے گھر کو ویران کر دیا تھا۔ میری بچی، اب تم ہی اس گھر کی رونق ہو۔ تمہاری ماں چلی گئی لیکن میں تمہیں کبھی اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ابا نے مجھے روتے ہوئے سینے سے لگایا۔ ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن وہ مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ ابا، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، میں ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ میرے چھوٹے سے ذہن کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ رونا نہیں میری گڑیا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور تمہارا بھائی بھی تو ہے۔ میرے بھائی نے آگے بڑھ کر میرے آنسو صاف کیے اور مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد میرے باپ اور بھائی نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میری ہر خواہش میرے کہہ دینے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی۔ بھائی، مجھے آج بازار میں بکنے والی وہ رنگ برنگی چوڑیاں چاہیے۔ میں نے ایک دن دوپہر کو بھائی سے ضد کرتے ہوئے کہا، میری شہزادی، میری بہن کے لیے وہ چوڑیاں ابھی حاضر ہو جائیں گی، تم بس ادھر بیٹھو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ بھائی نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے فوراً حامی بھر لی اور بازار کی طرف دوڑ پڑے۔ بھائی کی محبت پا کر میں ہمیشہ خود کو خوش نصیب تصور کرتی تھی۔ اپنے بھائی کو مسکراتا دیکھتی تو محسوس ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت میرے حصے میں رکھی ہے، اور وہ ہے میرے بھائی کا روپ۔ اگر کبھی کبھار ابا کوئی بات نہ مانتے تو میں فوراً بھائی سے کہتی تھی اور بھائی ہر حال میں ابا کو منا لیتے تھے۔ ابا، زلیخا کو اسکول کے ٹرپ پر جانے دیں، ساری لڑکیاں جا رہی ہیں، اس کا بھی دل کر رہا ہے۔ بھائی نے رات کے کھانے پر ابا سے سفارش کی، بیٹا حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس مہینے کا خرچہ بمشکل پورا ہو رہا ہے، ٹرپ کے پیسے کہاں سے دوں؟ ابا نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے نوالا توڑا۔ ابا، پیسوں کی فکر آپ نہ کریں، میں نے جو پیسے اپنے جوتوں کے لیے جمع کیے تھے وہ زلیخا کو دے دوں گا، اس کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ بھائی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے احسان مندی سے بھائی کو دیکھا تو انہوں نے آنکھ مار کر مجھے تسلی دی۔ میرا بھائی مجھ سے 3 سال بڑا تھا لیکن میں لڑکی تھی۔ ابا کی سوچ ایک روایتی باپ جیسی تھی، وہ چاہتے تھے کہ میری شادی پہلے کر دیں اور بھائی کی شادی بعد میں کریں۔ دیکھو بیٹا، لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ زلیخا کے ہاتھ جلدی پیلے کر دوں تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکوں۔ ابا نے ایک دن بھائی کو پاس بٹھا کر سنجیدگی سے سمجھایا، لیکن ابا، ابھی تو زلیخا کی عمر ہی کیا ہے، اسے تھوڑا اور پڑھ لینے دیں، اور میری شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی۔ بھائی نے میری طرف داری کرتے ہوئے ابا کے فیصلے کی مخالفت کی۔ نہیں بیٹا، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو زیادہ دیر گھر بٹھانا مناسب نہیں۔ مجھے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا موٹر سائیکل مکینک ہے، محنتی ہے اور شریف خاندان سے ہے۔ میں نے ہاں کر دی ہے۔ ابا کا فیصلہ اٹل تھا اور ان کے لہجے میں حتمیت تھی، اسی وجہ سے میری شادی پہلے ہو گئی۔ میرا شوہر واقعی ایک بہت اچھا انسان تھا، وہ موٹر سائیکل مکینک تھا اور اس کی اپنی ورک شاپ تھی جہاں وہ اور ان کا بھائی دونوں مل کر کام کرتے تھے۔
دونوں کی الگ الگ ورک شاپس تھیں جن سے ان کی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ زلیخا، تم اس گھر کی ملکہ ہو، تم نے بس حکم کرنا ہے اور تمہارا ہر کام ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے شادی کے پہلے دن ہی میرا ہاتھ تھام کر انتہائی محبت بھرے انداز میں مجھے یقین دلایا۔ آپ کی محبت اور عزت ہی میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے شرماتے ہوئے جواب دیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنا خیال رکھنے والا ہم سفر دیا تھا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شوہر سارا دن ورک شاپ پر محنت کرتا اور شام کو گھر آ کر اپنا سارا وقت مجھے دیتا۔ آج میں تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ مٹھائی لایا ہوں، مجھے پتا تھا تم سارا دن گھر کے کاموں میں تھک گئی ہوگی۔ شوہر نے ایک شام مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ میرے سامنے رکھا۔ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے، آپ کو تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے خوشی سے ڈبہ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھنے لگی، کیونکہ بھائی اور باپ کے بعد اب میرا شوہر ہی تھا جو مجھے ہر لحاظ سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا، لیکن شاید وہ بیٹی ہماری نصیب میں نہیں تھی۔ وہ بمشکل 1 مہینے کی ہوئی تھی کہ اسے شدید بخار نے آ گھیرا۔ زلیخا، جلدی کرو، اسے ہسپتال لے چلتے ہیں، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ میرے شوہر نے گھبراہٹ میں بیٹی کو اٹھاتے ہوئے چلایا، ان کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ یا اللہ، میری بچی کو بچا لے، یہ تو ابھی دنیا میں آئی ہے۔ میں روتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگی، میرا دل کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دنیا سے چلی گئی، میری بچی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ میں ہسپتال کی راہداری میں دھاڑے مار کر رو رہی تھی، میرے اندر جیسے کسی نے خنجر اتار دیا تھا۔ حوصلہ کرو زلیخا، یہ اللہ کی امانت تھی، اس نے اپنی امانت واپس لے لی، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تم ہمت ہارو گی تو میں کیسے سنبھلوں گا؟ میرے شوہر نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے مجھے مضبوطی سے گلے لگایا اور مجھے تسلی دی۔ ان کے الفاظ میں درد تھا، لیکن وہ مجھے ٹوٹنے سے بچا رہے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو اس کی وفات کا بہت شدید دکھ تھا۔ ہماری پہلی اولاد ہم سے چھن چکی تھی اور گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ ہم نے صبر کیا اور اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ نے ہماری فریاد سن لی اور بیٹی لے لینے کے بدلے اولاد نرینہ ہمیں عطا فرمائی۔ 2 سال بعد ہی ہمارے پاس ایک پیارے اور خوبصورت بچے نے جنم دیا۔ اس کے آنے سے ہمارے گھر کی رونقیں لوٹ آئیں۔ دیکھو زلیخا، یہ بالکل مجھ پر گیا ہے، اس کی آنکھیں بالکل میرے جیسی ہیں۔ میرے شوہر نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بچے کو ہوا میں اچھالا، ان کی ہنسی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ جی بالکل، لیکن اس کی مسکراہٹ بالکل میرے جیسی ہے، میں نے فخر سے جواب دیا اور بچے کو ان کے ہاتھوں سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا شوہر میرے بچے کی ایک ایک خواہش پوری کرتا تھا۔ میرا وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ سے حد سے زیادہ اٹیچ تھا۔ جب تک وہ گھر نہ آتے تب تک ان کے بارے میں ہی پوچھتا رہتا۔ اماں، بابا کب آئیں گے؟ مجھے ان کے ساتھ بازار جانا ہے، انہوں نے مجھے کھلونا لانے کا بولا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا ہو کر بار بار گلی میں جھانکتا اور معصومیت سے مجھ سے سوال کرتا۔ آ جائیں گے بیٹا، وہ کام پر گئے ہیں، شام تک لوٹ آئیں گے، تم تب تک اپنا کھانا کھا لو۔ میں اسے پیار سے سمجھاتی، لیکن وہ ضد پر اڑا رہتا، مگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا۔ اس کے اپنے باپ سے محبت دیدنی تھی۔ بابا، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر دروازے سے داخل ہوتا، بچہ بھاگ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا اور شکوہ کرتا۔ میرا بیٹا، معاف کر دو اپنے بابا کو، آج ورک شاپ پر کام زیادہ تھا، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ میرے شوہر اسے گود میں اٹھا کر پیار کرتے اور اس کی پسندیدہ چیز اس کے حوالے کرتے۔ اب وہ 6 برس کا ہو چکا تھا، باپ سے اس کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارے گھر کا سکون عروج پر تھا اور میں زندگی کے اس خوبصورت دور کو پوری طرح جی رہی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا، میرے گھر کا آنگن خوشیوں سے بھرا تھا، لیکن ابا کے گھر میں کچھ تبدیلیاں دستک دے رہی تھیں۔ بھائی اب بڑا ہو چکا تھا اور ابا کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ ابا، آپ کیوں پریشان رہتے ہیں آج کل؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ راتوں کو جاگتے ہیں۔ بھائی نے ابا کے پاس چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے دبائے، ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ بیٹا، تم اب جوان ہو گئے ہو، میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں جیتے جی تمہارا گھر بستا دیکھ لوں۔
ابا نے ایک لمبی سانس کھینچی اور نظریں جھکا لیں۔ ان کے چہرے پر زمانے کی تھکن صاف ظاہر تھی۔ ابا میری شادی کی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کمایا بھی نہیں۔ بھائی نے مسکرا کر بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی مستقبل کی فکر تھی۔ کمائی تو اللہ کے ہاتھ میں بیٹا، بس میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے اور وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ ابا کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ انہی دنوں بھائی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ گھر میں نئی نویلی دلہن کے آنے سے رونق مزید بڑھ گئی۔ میری بھابھی دیکھنے میں بہت خوبصورت اور رکھ رکھاؤ والی معلوم ہوتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے بھائی کو ایک اچھا جیون ساتھی مل گیا ہے۔ بھابھی، آپ ہمارے گھر میں آئی ہیں، یہ گھر اب آپ کا ہے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے شادی کے اگلے دن بھابھی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے خلوص سے کہا، جی بالکل زلیخا، تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ بھابھی نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ شادی کے بعد گھر کا خرچہ بڑھ گیا۔ ابا کی تنخواہ پہلے ہی کم تھی، اب بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ میں جب بھی ابا سے ملنے جاتی ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری دیکھتی۔ ابا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے ابا کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا دل ان کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ کچھ نہیں میری بچی، بس بڑھاپا ہے اور گھر کے اخراجات نے تھوڑا پریشان کر رکھا ہے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن ان کی آواز میں وہ پہلے جیسی جان نہیں تھی۔ بھائی بھی اس صورتحال سے پریشان تھا۔ وہ سارا دن نوکری کی تلاش میں دھکے کھاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ زلیخا، ابا کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں دبئی جاؤں گا۔ بھائی نے ایک شام میرے گھر آ کر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ان کی آواز میں ایک پختہ عزم تھا۔ دبئی؟ لیکن بھائی، آپ وہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اور ابا کیا کہیں گے؟ میں حیرت اور پریشانی سے بولی۔ میرے لیے بھائی کا دور جانا کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ ابا کو میں منا لوں گا، یہاں رہ کر ہم غریبی کی چکی میں پستے رہیں گے۔ میں وہاں محنت کروں گا اور ابا کو ساری خوشیاں دوں گا۔ بھائی نے میرے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور مجھے تسلی دی۔ ان کی آنکھوں میں ایک بہتر مستقبل کی امید جاگ رہی تھی۔ اگلے ہی مہینے بھائی نے ویزے کا انتظام کیا اور دبئی روانہ ہو گیا۔ ان کے جانے کے دن گھر میں ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ابا بار بار بھائی کو گلے لگاتے اور روتے۔ بیٹا، پردیس میں اپنا خیال رکھنا اور یاد رکھنا، حلال کی کمائی میں برکت ہے، کبھی غلط راستے پر مت چلنا۔ ابا نے بھائی کا ماتھا چومتے ہوئے نصیحت کی۔ ان کے آنسو بھائی کے کاندھے پر گر رہے تھے۔ ابا، آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ بھائی نے ابا کے قدم چھوئے اور اپنا سامان اٹھا لیا۔ بھائی کے دبئی جانے کے بعد گھر کے حالات بدلنے لگے۔ بھائی ہر مہینے اچھی خاصی رقم بھیجتا۔ ابا نے گھر کی مرمت کروائی اور روزمرہ کی ضروریات پوری ہونے لگی۔ بھابھی کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ وہ ابا کا خیال رکھتی اور گھر کا سارا کام بخوبی انجام دیتی۔ دیکھو زلیخا، تمہارے بھائی نے ہماری زندگی بدل دی۔ اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ ابا نے نئے کپڑے پہن کر مجھے خوشی سے بتایا۔ ان کے چہرے پر ایک عرصے بعد اطمینان کی جھلک تھی۔ جی ابا، بھائی نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے، اللہ اس سے اور ترقی دے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا دل بھائی کی کامیابی پر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ پیسے کی اب کوئی کمی نہیں رہی تھی، لیکن شاید ابا کو یہ سب کچھ زیادہ عرصہ دیکھنا نصیب میں نہیں تھا۔ بھائی کی شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ اس نے چھٹی گزارنے کا پروگرام بنایا۔ ابا، میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں، آپ سب کے لیے بہت سے تحفے لایا ہوں۔ بھائی نے فون پر خوشی سے اعلان کیا۔ ان کی آواز سن کر گھر میں جشن کا سما بن گیا۔ میرا بیٹا آ رہا ہے، زلیخا، اس کی پسند کا کھانا بنانا اور گھر کو خوب سجانا۔ ابا نے خوشی سے ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے مجھے ہدایات دی۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ بھائی گھر آیا تو سب نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ اس نے ابا کے لیے قیمتی گھڑی، بھابھی کے لیے سونے کا سیٹ اور میرے لیے خوبصورت کپڑے لائے۔ وہ چھٹیاں ہم سب کی زندگی کی خوبصورت ترین دن تھے۔ تم نے تو مجھے امیر کر دیا بیٹا، میں کتنا خوش نصیب باپ ہوں۔ ابا نے تحفے دے کر بھائی کو دعائیں دی۔ ان کی آنکھیں خوشی سے بھیگ چکی تھیں۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ابا، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں۔ بھائی نے عاجزی سے سر جھکا لیا اور ابا کے ہاتھ چومے، لیکن خوشیوں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ بھائی کی واپسی میں صرف چند دن باقی تھی کہ اچانک ایک رات ابا کی طبیعت خراب ہو گئی۔
ان کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ زلیخا جلدی آؤ، ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ بھائی نے رات کے پچھلے پہر میرے گھر کا دروازہ پیٹتے ہوئے خوفزدہ آواز میں چلایا۔ کیا ہوا بھائی ابا کو؟ میں ابھی آئے۔ میں گھبرا کر بستر سے اٹھی اور ننگے پاؤں ان کے ساتھ دوڑ پڑی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہم ابا کو ہسپتال لے کر گئے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ابا، آپ ہمیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابا اٹھے، مجھ سے بات کریں۔ میں ہسپتال کے فرش پر گر کر چیخ رہی تھی۔ میرے سر سے باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا تھا۔ زلیخا ہمت کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بھائی نے مجھے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا لیکن ان کی اپنی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ وہ خود بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ابا کی موت نے ہمارے گھر کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ کفن دفن کے بعد گھر میں ایک ویرانی چھا گئی۔ وہ صحن جہاں ابا کی چرپائی بچھتی تھی اب بالکل سونا پڑا تھا۔ تدفین کے بعد بھائی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ زلیخا ادھر آؤ، میری بات غور سے سنو۔ بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ بھائی ابا چلے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے روتے ہوئے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میرا وجود دکھ سے کانپ رہا تھا۔ رو مت میری بہن، تم ہی میری بہن ہو اور تم ہی میری بیٹی بھی ہو۔ باپ مر گیا تو کیا ہوا؟ تیرا باپ جیسا بھائی تو ابھی زندہ ہے۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک ایسا وعدہ کیا جس نے میرے ٹوٹتے ہوئے دل کو ایک مضبوط سہارا دیا۔ ان کے الفاظ میں ایک عہد تھا جو انہوں نے اس دکھ کی گھڑی میں مجھ سے کیا۔ میں اپنے بھائی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ابا کا سایہ بے شک اٹھ گیا ہے لیکن ان کا عکس میرے بھائی کی صورت میں میرے ساتھ ہے۔ ابھی بھائی کی شادی کو ٹائم میں کتنا گزرا تھا کہ ابا کو بھائی کی خوشیاں دیکھنا بھی اچھی طرح سے نصیب نہ ہوا۔ ابا کی بہت خواہش تھی کہ وہ بھائی کی اولاد دیکھیں، ان کے آنگن میں اپنے پوتے پوتیوں کو کھیلتا ہوا دیکھیں، لیکن شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ابا ہمارے درمیان نہیں رہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ابھی دروازے سے اندر آئیں گے اور مجھے آواز دیں گے۔ میں نے بھائی کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ وقت بہت کٹھن ہے زلیخا، لیکن ہمیں ابا کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم روتے رہیں۔ بھائی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ بھائی کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے بوجھل دل کے ساتھ واپس دبئی جانا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے گھر اور اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ زندگی ایک بار پھر اپنے معمول پر آنے لگی۔ میرا شوہر میرے دکھ کو سمجھتا تھا اور اس نے مجھے اس صدمے سے نکالنے میں بہت مدد کی۔ زلیخا، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس دکھ کو بانٹ لیں گے۔ میرے شوہر نے رات کو میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ان کی محبت بھری باتوں نے میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھا۔ میرا بیٹا اب مزید شرارتی ہو گیا تھا۔ اس کی کلکاریاں میرے گھر کو روشن رکھتی تھیں۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھتی اور اپنے ابا کو یاد کرتی۔ مجھے یقین تھا کہ ابا جہاں بھی ہوں گے میرے بیٹے کو دیکھ کر مسکراتے ہوں گے۔ بھائی دبئی سے باقاعدگی سے فون کرتا۔ وہ مجھ سے اور میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ بھابھی بھی کبھی کبھار فون پر بات کر لی تھی لیکن ان کے لہجے میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی کیونکہ مجھے لگا کہ شاید ابا کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ پریشان رہتی ہیں۔ تم فکر مت کرنا، میں ہر مہینے تمہیں خرچہ بھیجتا رہوں گا، تم بس اپنے بیٹے کی تعلیم پر توجہ دو۔ بھائی نے ایک دن فون پر مجھے تاکید کی۔ ان کا لہجہ بالکل ایک شفیق باپ جیسا تھا۔ بھائی، آپ مجھے کیوں پیسے بھیجیں گے؟ میرے شوہر کما تو رہے ہیں، آپ اپنے اور بھابھی کے لیے پیسے جمع کریں۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے بھائی پر بوجھ بننا بالکل پسند نہیں تھا۔ تم میری بیٹی ہو اور باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہوئے کبھی حساب نہیں رکھتا۔ تم بس رکھ لیا کرو اور میری بات کو ٹالا مت کرو۔ بھائی نے محبت بھرے غصے سے مجھے ڈانٹا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ دن، مہینے اور پھر سال گزرنے لگے۔ میرا شوہر اپنے کام میں بہت محنت کرتا تھا۔ اس کی ورکشاپ بہت اچھی چل رہی تھی اور ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں خود کو ایک خوش قسمت عورت سمجھتی تھی جس کے پاس ایک بہترین شوہر، ایک پیارا بیٹا اور ایک باپ جیسا بھائی تھا۔ لیکن انسان جتنا بھی خوش فہمی میں مبتلا رہے، تقدیر اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشیاں ریت کی دیوار ہیں جو ایک ہی جھٹکے میں گرنے والی ہیں۔
میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے ایک ایسا امتحان لے کر آ رہا ہے جس کے بارے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج میں نے تمہارے لیے ایک خاص تحفہ خریدا ہے۔ میرے شوہر نے ایک شام گھر آتے ہی خوشی سے اعلان کیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ کیا لائے آپ؟ مجھے جلدی دکھائیں۔ میں نے تجسس سے ان کے ہاتھ میں موجود لفافہ دیکھا۔ یہ لو، تمہارے لیے ایک خوبصورت سا سوٹ۔ مجھے پتا ہے تمہیں یہ رنگ بہت پسند ہے۔ انہوں نے لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے سوٹ دیکھا تو میری خوشی کے انتہا نہ رہے۔ وہ واقعی میری پسند کا رنگ تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اللہ سے دعا کی کہ ہماری یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ میں اس وقت اس طوفان سے بالکل بے خبر تھی جو خاموشی سے میری طرف بڑھ رہا تھا اور جس کی آہٹ تک مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ رات کے اس پہر جب میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی، مجھے محسوس ہوا جیسے میرے شوہر کی سانسیں کچھ بے ترتیب ہو رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے تکلیف سے کڑوٹیں بدل رہے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ میں نے ان کا کندھا ہلاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں زلیخا، بس سر میں تھوڑا درد ہے، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تم سو جاؤ، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے آنکھیں بند کیے ہوئے دکھی لہجے میں کہا۔ میں نے ان کا سر دبا دیا اور انہیں پانی پلایا۔ مجھے لگا واقعی تھکاوٹ کی وجہ سے درد ہوگا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ درد ایک دن میری پوری کائنات کو اجاڑ کر رکھ دے گا۔ یہ درد ایک دن میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گا جہاں میرے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ میں ان کے سرہانے بیٹھی جاگتی رہی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میرا دل اندر سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ صبح ہوئی تو ان کی حالت تھوڑی بہتر تھی۔ تم خواہ پریشان ہو رہی تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں اب، انہوں نے مسکرا کر مجھے تسلی دی اور ورکشاپ کے لیے تیار ہونے لگے۔ آپ آج چھٹی کر لیں، ایک دن آرام کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ان کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے منت کی۔ کام بہت زیادہ ہے زلیخا، گاہک انتظار کر رہے ہوں گے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور باہر نکل گئے۔ میں نے دروازے سے ان کی پیٹھ دیکھی تو دل میں ایک انجانی سی دعا نکلی۔ اے اللہ، میرے سر کے تاج کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ تقدیر میری اس دعا کو کس خانے میں ڈال رہی ہے۔ بھائی کا فون آیا تو میں نے اس سے شوہر کی طبیعت کا ذکر کیا۔ تم انہیں کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھاؤ، سر کا درد کبھی کبھی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، بھائی نے فکر مندی سے کہا۔ ان کی آواز میں تشویش تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، بس کام کی زیادتی ہے، میں انہیں کل ضرور ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ میں نے بھائی کو تسلی دی لیکن میرا اپنا دل بے چین تھا۔ یہ دن بھی گزر گیا لیکن مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سے سر درد ایک دن میری زندگی میں ایک ایسا طوفان بن کر ابھرے گا جس کے بعد مجھے اپنے ہی سسرال والوں کے وہ چہرے دیکھنے پڑیں گے جو انہوں نے اب تک مجھ سے چھپا رکھے تھے۔ وقت اپنے اندر کیسی کیسی تلخیاں اور کیسی کیسی آزمائشیں چھپائے بیٹھا تھا، اس کا علم مجھے بہت جلد ہونے والا تھا۔ میں تو بس ایک عام سی عورت تھی جو اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ خوش تھی۔ میرے خواب بہت سادہ تھے۔ میں نے بس یہ سوچا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، پڑھ لکھ کر کوئی افسر بنے گا اور میرا شوہر میرے ساتھ بوڑھا ہوگا۔ لیکن میری زندگی کا سکرپٹ تو کسی اور ہی نے لکھا تھا اور اس میں بہت زیادہ دکھ اور بہت زیادہ آنسو لکھے تھے۔ وہ آنسو جو مجھے اکیلے ہی پینے تھے، وہ دکھ جو مجھے اکیلے ہی سہنے تھے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں رہی تھی، اب ہر روز ایسا ہی ہوتا تھا۔ میرے شوہر کے سر میں بہت درد ہوتا، انہیں شدید چکر آتے اور وہ اتنی تکلیف میں ہوتے تھے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی وہ تکلیف میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ میرا سر پھٹ رہا ہے زلیخا، مجھ سے یہ درد اب اور برداشت نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور بستر پر تڑپنے لگے۔ ان کے چہرے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ آپ ہمت کریں، میں ابھی محلے کی ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، وہ کوئی انجیکشن لگا دے گا تو درد کم ہو جائے گا۔ میں گھبراہٹ میں دروازے کی طرف بھاگی اور میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر نے وقتی طور پر درد کش ادویات دی دی لیکن وہ اثر صرف چند گھنٹوں کا ہوتا تھا۔ اگلی صبح ان کی حالت مزید خراب ہو گئی، وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ ان کو کسی بڑے ہسپتال لے کر جائیں، یہ عام درد نہیں لگ رہا، ان کی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے فیس جیب میں ڈالتے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ اس کے چہرے پر موجود پریشانی نے میرے اندر خوف کی لہر دوڑا دی۔ ہم آج ہی بڑے ہسپتال چلتے ہیں،
میں مزید رسک نہیں لے سکتی، آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے جلدی جلدی پیسے اکٹھے کیے اور انہیں سہارا دے کر ٹیکسی میں بٹھایا۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ ہسپتال کا ماحول عجیب سی گھبراہٹ طاری کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا اور کچھ دوائیاں لکھ کر دینے کی بجائے سیدھا ٹیسٹ کا کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کو بچا لیں، یہ رات بھر درد سے کراتے رہے ہیں، انہیں آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے ہسپتال کے کمرے میں ڈاکٹر کے سامنے کھڑے ہو کر بے بسی سے پوچھا۔ ہمیں ان کا سی ٹی اسکین کرانا ہوگا، اس کے بغیر میں کچھ حتمی نہیں کہہ سکتا، سر کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے پرچی پر ٹیسٹ لکھتے ہوئے ایک گہری نظر میرے شوہر پر ڈالی۔ ان کی اس نظر نے میرے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ سی ٹی اسکین کے بعد جو رزلٹ آیا اس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا اور میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رپورٹس آ گئی ہیں اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے دماغ میں رسولی ہے، یعنی برین ٹیومر۔ ڈاکٹر کے الفاظ کسی بم کی طرح میرے کانوں میں گونجے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ دوبارہ چیک کریں، میرے شوہر بالکل ٹھیک ہیں، انہیں صرف تھکاوٹ کا درد ہے۔ میں کرسی سے کھڑی ہو گئی اور چیخنے لگی۔ مجھے لگا میرے ارد گرد کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ حوصلہ رکھیں بی بی، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اب ہمیں جلد از جلد ان کا علاج پر توجہ دینی ہے۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے مجھے دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس سے بڑی آزمائش میرے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ زندگی نے مجھے اس کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا جہاں مشکل کے بعد مشکل ہی تھی۔ میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں بیٹھی میں اپنے رب سے اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس لمحے وہی بیمار شوہر وہ ہسپتال کے بستر سے اٹھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دلاسا دینا شروع کر دیا۔ اگر تم ہمت چھوڑ دو گی تو میرے بچے کو کون سنبھالے گا؟ میں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اس نے میری آنکھوں سے گرتے آنسوں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس کی اپنی آواز بھرا چکی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا، ہمارے بچے کے لیے، ہماری چھوٹی سی دنیا کے لیے۔ میں ان کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار کر روتی رہی۔ میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں نے جتنا کمایا سب کچھ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے ہاتھ پر رکھا، اپنے لیے کچھ نہ بچایا۔ انہوں نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی افسوس سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا تھا۔ آپ ان باتوں کو سوچ کر خود کو تکلیف نہ دیں، ہم علاج کے لیے پیسوں کا بندوبست کر لیں گے، آپ بس اپنی صحت پر دھیان دیں۔ میں نے انہیں تسلی دی، حالانکہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا خرچہ کہاں سے آئے گا۔ میں اب سوچتا ہوں اگر میں نہ رہا تو میرے بیٹے اور تمہارا کیا بنے گا، کیونکہ اپنی فیملی کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور ان کے چہرے پر بے بسی اور خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ میرے سسرال والے میرے اور میرے شوہر کے اتنا کرنے کے باوجود بھی مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ میں پھر بھی ایڈجسٹ کر رہی تھی اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ان کے بیٹے کو ان سے الگ کر دوں۔ میں نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں تھا، لیکن اب مجھ پر مشکل وقت تھا تو ان کی اصلیت سامنے آنے لگی تھی۔ ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کسی کی نظر لگ گئی میرے کماتے کھاتے بچے کو۔ ساس نے ہسپتال آتے ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا اور میرے شوہر کی گلے لگ گئی۔ امی جان میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں، زلیخا میرا بہت خیال رکھ رہی ہے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو تسلی دی، لیکن ان کا اپنا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ اس کے خیال رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ علاج پر لاکھوں لگیں گے، وہ کون دے گا؟ ہم تو پہلے ہی غریب ہیں۔ ساس نے مجھے غصے سے گھورا، ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ سے نفرت تھی جو اس دکھ کی گھڑی میں بھی چھپ نہ سکی۔ ہم اپنا گھر گروی رکھ دیں گے لیکن اپنے بیٹے کا علاج کروائیں گے، تم فکر نہ کرو بہو۔ سسر نے اس وقت مجھ سے ہمدردی کا دکھاوا کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر تک تو سسرال والے ساتھ چلتے رہے۔ ساس اور سسر نے میرے شوہر کا علاج شروع کروایا۔ ہسپتال کے چکر، ادویات کا خرچہ اور ڈاکٹروں کی فیسیں، سب کچھ بہت مہنگا تھا۔ میرے شوہر کی ورک شاپ بند پڑی تھی اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ سارا پیسہ دوائیوں پر لگ رہا ہے، ہم کب تک اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ میری اپنی بھی تو فیملی ہے۔ میرے جیٹ نے ایک دن صحن میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں تانا دیا، بھائی جان، وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ مل کر کام کیا، اپنا سارا پیسہ گھر میں دیا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے حیرت اور دکھ سے انہیں دیکھا، میرا دل کٹ کر رہ گیا۔
بھائی ہے تو کیا ہوا، میں سارا کما کر اس کی بیماری پر نہیں لگا سکتا، میرے اپنے بچوں کے خرچے ہیں، میں کوئی قارون کا خزانہ نہیں لے کر بیٹھا۔ جیٹھ نے بے دردی سے جواب دیا اور منہ پھیر کر گھر سے باہر چلے گئے۔ یہ باتیں میرے شوہر نے بھی سن لی تھی اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ ان کا درد اب جسمانی سے زیادہ روحانی بن چکا تھا۔ وہ اپنوں کی بے وفائی پر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ دیکھا زلیخا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ کسی کے سگے نہیں ہیں۔ میں نے ساری زندگی ان پر نچھاور کر دی اور آج یہ چند پیسوں کے لیے میری جان کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے شوہر نے بستر پر لیٹتے ہوئے مجھ سے کہا، ان کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ ان باتوں پر دھیان نہ دیں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، آپ بس ہمت نہ ہاریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ان کا ماتھا چوما اور ان کے آنسو صاف کیے۔ میری اپنی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، لیکن میں انہیں کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے کو اس ساری صورتحال کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے باپ کے پاس آتا اور معصوم سوالات کرتا، بابا آپ اب میرے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ سارا دن سوتے کیوں رہتے ہیں؟ میرے بیٹے نے اپنے باپ کے سینے پر سر رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرا بیٹا، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہم دونوں بہت کھیلیں گے اور بازار بھی جائیں گے۔ میرے شوہر نے درد چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی اور بیٹے کے ماتھے پر پیار کیا۔ اماں، بابا کے بال کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ عجیب سے کیوں لگ رہے ہیں؟ بیٹے نے میری طرف مڑ کر پوچھا۔ کیونکہ کیموتھراپی اور ادویات کے اثر سے میرے شوہر کے بال گر چکے تھے، ڈاکٹر نے ان کے بال کاٹ دیے ہیں تاکہ ان کا درد جلدی ختم ہو جائے۔ تم بس اللہ سے بابا کے لیے دعا کیا کرو۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اسے جواب دیا اور اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بیماری مزید شدت اختیار کر گئی تھی۔ سسرال والوں کا رویہ بھی دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے علاج کا خرچہ دینا بند کر دیا تھا اور طعنے الگ دیتے تھے۔ میں نے اپنے زیورات بیچ کر علاج کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن وہ پیسے بھی اونٹ کے منہ میں زیرہ ثابت ہو رہے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بیماری لاسٹ اسٹیج پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز نے ہمیں اپنے آفس میں بلایا اور ان کے چہروں پر موجود سنجیدگی نے مجھے اندر تک خوف زدہ کر دیا تھا۔ بیماری آخری اسٹیج پر ہے اور ٹیومر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب ہمارے پاس آپریشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدگی سے صورتحال بتائی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپریشن کے بعد میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نے امید بھری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھیں، آپریشن بہت خطرناک ہے، اس میں جان کا خطرہ بھی ہے، لیکن اگر ہم آپریشن نہیں کرتے تو ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ کو جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے حقیقت بیان کر دی اور میری بچی کچھ ہی امید بھی دم توڑ گئی۔ میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور رونا شروع کر دیا۔ زلیخا مت رو، میں نے ڈاکٹر کی ساری بات سن لی ہے، تم آپریشن کے لیے ہاں کر دو، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ انہوں نے انتہائی کمزور آواز میں کہا اور میری طرف کروٹ لی۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میں نے ان کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے بیٹے کے لیے ضرور واپس آؤں گا، تم بس میرے لیے دعا کرنا اور مضبوط رہنا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، لیکن ان کی اپنی آنکھوں میں موت کا خوف واضح تھا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہسپتال کا ماحول بہت بوجھل تھا۔ سسرال والے بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے، لیکن ان کے چہروں پر کوئی خاص پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ تو خرچے کے خوف سے دور دور کھڑے تھے۔ زلیخا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا اور اسے پڑھا لکھا کر بڑا انسان بنانا۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اسٹریچر پر لیٹے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ان کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ آپ خود اسے بڑا انسان بنتے دیکھیں گے، آپ ٹھیک ہو کر واپس آئیں گے، مجھے آپ پر اور میرے رب پر پورا یقین ہے۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن میرے آنسو میرے کنٹرول میں نہیں تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ تھیٹر کے دروازے بند ہو گئے اور میں باہر کھڑی اپنے مقدر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا وقت کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری نظریں اس بند دروازے پر جمی تھیں جس کے پیچھے میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی طویل اذیت کے بعد بالآخر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تھکے ہوئے قدموں سے باہر آئے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کیسے ہیں؟ ان کو ہوش آ گیا ہے نا؟ میں تیزی سے آگے بڑھی اور بتابی سے سوال کیا۔ میرا دل امید اور خوف کے درمیان جھول رہا تھا۔
ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکے۔ ڈاکٹر نے نظریں جھکاتے ہوئے انتہائی افسوسناک لہجے میں جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میری زندگی اس دن اجڑ گئی تھی اور میرے پاس کچھ نہیں باقی رہا تھا۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں جس شخص سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اب وہ میری زندگی میں نہیں رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اس کے بغیر بھی زندگی گزاروں گی اور میری زندگی آگے کیسی ہوگی یہ تو میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں میری چیخیں گونج رہی تھیں لیکن میرے سسرال والوں کے چہروں پر کوئی خاص دکھ نہیں تھا۔ ساس اور سسر نے روایتی رونا پیٹنا شروع کیا لیکن ان کی آنکھوں میں وہ درد نہیں تھا جو ایک جوان بیٹے کی موت پر ہونا چاہیے۔ ہائے میرا گھر برباد ہو گیا، میرے بیٹے کو موت نے چھین لیا۔ ساس نے زمین پر بیٹھ کر بین کرتے ہوئے کہا لیکن ان کی نظریں ارد گرد کھڑے لوگوں پر تھیں۔ میرے شوہر کی موت کے 2 مہینے بعد ہی مجھے میرے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ وہ 2 مہینے میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ مجھے ہر روز طعنے دیے جاتے کہ میرے قدم منحوس ہیں جو ان کے بیٹے کو کھا گئے۔ اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے اس منحوس بچے کا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ میرے جیٹھ نے میرا سامان صحن میں پھینکتے ہوئے انتہائی صفاقی سے کہا۔ اس وقت میرے جیٹھ کو میرے چھوٹے سے بیٹے پر بھی رحم نہیں آیا تھا۔ بھائی جان، آپ ایسا ظلم نہ کریں۔ میں اس چھوٹے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ یہ آپ کے بھائی کی آخری نشانی ہے۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ جوڑے۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہ رہے تھے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تمہارا اور تمہارے بچے کا۔ ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ساس نے نفرت بھرے لہجے میں مجھے کل منہی اور ڈائن کہتے ہوئے دروازے کی طرف دھکا دیا۔ ایسے میری زندگی اجڑی اور اس وقت صرف اور صرف مجھے اپنے بھائی کا گھر نظر آیا اور میں اپنے بیٹے کی انگلی تھامے روتی ہوئی وہاں چلی گئی۔ تم یہاں کیسے آ گئی اور یہ سامان کیسا ہے تمہارے پاس؟ بھابھی نے دروازہ کھولتے ہی مجھے اور میرے سامان کو دیکھ کر ماتھے پر 100 بل ڈالتے ہوئے انتہائی ناگواری سے پوچھا۔ بھابھی، میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ میری حالت انتہائی قابل رحم تھی۔ بھابھی نے مجھے غصے سے دیکھا لیکن محلے والوں کی وجہ سے مجبوری میں مجھے اپنے گھر رکھ لیا۔ رکھ لینے کے بعد ان کا رویہ دن بدن بدترین ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ان کی ماں ان کے گھر آئی اور اس نے بھابھی کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اس کل موہی کو کیوں رکھا ہوا ہے یہاں؟ یہ تیرا گھر بھی تباہ کر دے گی۔ اسے جلدی نکال یہاں سے۔ بھابھی کی ماں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آہستہ آواز میں کہا لیکن میں نے دروازے کے پیچھے سے سب سن لیا تھا۔ میں کیا کروں ماں؟ محلے والے باتیں بناتے ہیں لیکن میں اسے سارا دن کام کرواتی ہوں، مفت کی روٹی نہیں توڑنے دیتی۔ بھابھی نے اپنی ماں کو یقین دلاتے ہوئے انتہائی مکرانہ لہجے میں جواب دیا۔ اب بھابھی کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ بھابھی مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی تھی۔ میں صبح سے رات تک مشین کی طرح کام کرتی لیکن وہ پھر بھی طعنے تشنے دیتی اور مجھے اور میرے بیٹے کو بچا کچا کھانا دیتی۔ میں اپنے شوہر کی موت کے صدمے اور اس ذلت کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ یہ فرش ابھی تک گندا ہے، تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی ہو۔ بھابھی نے میرے ہاتھ سے جھاڑو چھینتے ہوئے غصے سے چلایا۔ بھابھی، میں نے ابھی تو صاف کیا ہے، میں دوبارہ کر دیتی ہوں، آپ غصہ نہ کریں۔ میں نے سر جھکا کر انتہائی عاجزی سے کہا اور دوبارہ فرش صاف کرنے لگی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں بچا کچا کھانا بھی نہ ملا۔ میرا بیٹا بھوک سے تڑپ رہا تھا لیکن بھابھی کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اسے تو صرف اور صرف مجھ پر اور میرے بیٹے پر ظلم کرنے کی سوچتی تھی۔ رات کا وقت تھا اور سردی بڑھ رہی تھی۔ اماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے نے روتے ہوئے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں بھوک کی شدت نمایاں تھی۔ میں برداشت نہ کر سکی اور بھابھی کے کمرے کے پاس گئی۔ بھابھی، تھوڑا سا کھانا دے دیں، فریج کو لاک لگا ہوا ہے، میرے بیٹے کو بہت بھوک لگی ہے، وہ رو رہا ہے۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی منت بھرے لہجے میں التجا کی۔ میرا شوہر تم لوگوں کے لیے نہیں کماتا جو میں تمہیں ہر وقت کھلاتی رہوں۔ میں نے تو کچن کو بھی تالا لگا دیا ہے، جاؤ یہاں سے اور مجھے سونے دو۔ بھابھی نے دروازے کے اندر سے دھتکار کر کہہ دیا۔ ان کی آواز میں انتہا کا غرور اور تکبر تھا۔ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ مجھ سے اپنی بھوک برداشت ہو جاتی تھی لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کی بھوک برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آئی اور روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔
اماں کھانا نہیں ملا کیا؟ بھابھی نے منع کر دیا ہے۔ بیٹے نے مایوسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیٹا، ان انسانوں سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ انسان تو ہاتھ کی روٹی بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ ضرور دے گا۔ وہ رب ہی ہے جو بہت کچھ نوازنے کے بعد بھی کبھی تانا نہیں دیتا۔ تم اسی سے مانگو۔ میں نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں اسے سمجھایا۔ میرا بیٹا بھوک سے نڈھال تھا، لیکن میری بات سن کر وہ فوراً سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، مجھے کھانا دے دے اور میری اماں کو بھی کھانا دے دے۔ میری ماں بھی بھوکی ہے۔ میری ماں تو کہتی ہے تو بہت مہربان ہے، تو مہربانی کر کے ہم دونوں ماں بیٹے پر بھی رحم کر دے۔ میرا بیٹا اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ معصومیت بھری آواز میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک معصوم اور بھوکے بچے کی دعا اتنی جلدی قبول ہوگی۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ بھوکے پیٹ کس کو نیند آتی ہے؟ ہم ماں بیٹا سردی میں ایک دوسرے سے لپٹ کر جاگتے رہے۔ صبح اٹھی تو بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے چہرے پر اتنا صبر اور اتنا اطمینان تھا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس صبر کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صدر دروازے پر زوردار نوک ہوئی۔ بھابھی ابھی تک اپنے کمرے میں سوئی پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا بھائی اپنا سامان لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ بھائی، آپ اچانک کیسے آ گئے؟ میں بے اختیار بھائی کے گلے سے لگ گئی۔ نہ جانے کب کے دیے ہوئے سارے دکھ آنسوں کی صورت میں بہہ نکلے۔ میں نے بھائی کو بھابھی کے ظلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، صرف یہی بتایا کہ شوہر کی موت کا بے حد دکھ ہے، کیونکہ بھائی میرے شوہر کی موت پر نہیں آ سکے تھے۔ لیکن اس وقت بھائی کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ انہوں نے میری حالت اور میرے گھر کا بکھرا ہوا منظر دیکھ لیا تھا۔ بھائی سیدھے بھابھی کے کمرے کی طرف گئے اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی نیند سے جاگ کر باہر آئیں اور بھائی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ بھابھی نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وہ بھابھی کے قریب گئے۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ مسلسل 2 دن سے مجھے خواب آ رہے تھے کہ مجھے میرا بھانجا بلا رہا ہے، وہ رو رہا ہے اور بھوکا ہے۔ میں نے پہلے اس کو اپنا خیال سمجھا، لیکن میرے دل سے بے چینی دور نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں سب کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور یہاں آ کر دیکھتا تو تم آج تک ان کے ساتھ یہ سلوک کرتی رہی ہو۔ بھائی نے کڑکدار آواز میں بھابھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو سارا دن بیٹھ کر کھاتی ہے اور مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ بھابھی نے مکرتے ہوئے الٹا مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ رشتے انسانیت کے ہوتے ہیں اور تمہارے اندر تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ جس عورت کو ایک بھوکے یتیم بچے پر رحم نہیں آئے، وہ میری بیوی کہلانے کی لائق ہی نہیں۔ بھائی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے انتہائی نفرت سے بھابھی کو جواب دیا۔ بھائی بھابھی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ مجھے اپنا دکھ بھول گیا اور میں نے بھائی کو بہت روکنے کی کوشش کی۔ بھائی ایسا مت کریں، میرے لیے اپنا گھر خراب نہ کریں، میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ میں نے بھائی کا بازو پکڑ کر روتے ہوئے منت کی۔ جو عورت اپنے رشتوں کا احساس نہ کر سکے، اس کے ساتھ زندگی بتانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، جب اولاد ہوگی تو وہ اس کی کیسی تربیت کرے گی؟ بھائی نے میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ بھابھی اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے نکلنے لگی، لیکن جاتے جاتے مڑ کر انتہائی زہریلے لہجے میں بولی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ایک معمولی سی عورت کے لیے میرا گھر اجاڑ رہے ہو۔ بھابھی نے غصے اور غرور میں آ کر آخری بار کیا۔ وہ معمولی عورت میری بہن ہے اور یہ بچہ میری جان ہے۔ تم نے اس بھوکے بچے کو دھتکار کر صرف اس کے پیٹ پر نہیں بلکہ میری روح پر وار کیا ہے۔ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ میری نظروں سے دور۔ بھائی کی آواز میں ایک ایسے فیصلہ کن سختی تھی جس نے بھابھی کے ہوش اڑا دیے۔ یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ بھائی نے گرجدار آواز میں رات کی اس اذیت کا بدلہ لیتے ہوئے بھابھی کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میرے اندر کے سارے خوف ختم کر دیے۔ بھائی نے فوراً کچن کا تالا توڑا اور اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کے لیے کھانا بنایا۔ یہ لو میرا بچہ، کھانا کھاؤ، تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ بھائی نے اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑ کر میرے بیٹے کے منہ میں ڈالا۔
ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بھائی نے میرے بیٹے کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر میری طرف دیکھا۔ تمہارا بیٹا مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح پیارا ہے، جیسے مجھے اپنی بہن پیاری ہے ویسے ہی یہ بھی پیارا ہے۔ میں تم دونوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ایسا وعدہ کیا جس نے میری مردہ رگوں میں جان ڈال دی، اور بھائی نے اپنا یہ وعدہ عمر بھر نبھایا۔ انہوں نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میرا بیٹا پڑھ لکھ گیا اور محنت کر کے ایک بڑا افسر بن چکا ہے۔ میں بھی اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں۔ بھائی نے میرے لیے ایک الگ اور خوبصورت گھر بھی بنا کر دیا ہے۔ بھائی کی کچھ عرصے بعد دوسری شادی ہو چکی تھی، اور دوسری بھابھی بہت ہی اچھی اور نیک سیرت عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ ہم سے بھی سگی بہنوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنے بچوں کی طرح پالا اور گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہی۔ میں نے زندگی کے اس طویل سفر میں بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا۔ کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں لیکن وہ بیگانے نکلتے ہیں، اور کچھ رشتے جتنے مرضی ان کو اپنا بنا لیں وہ کبھی اپنے نہیں بنتے۔ یہ میں نے اپنے تلخ تجربے سے سیکھا ہے۔